اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا، کہہ دو کافروں سے، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 38. 38. کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کہ ابی سفیان و اصحابہ، جیسا کہ ابو سفیان ہے اور ان کے ساتھی ہیں. اس وقت تک تو ابو سفیان کافر تھے نا. ان ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یغفر لهم ما قد سلف، اگر وہ باز آ جائیں کفر سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کرنے سے تو ان کے لیے بخش دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. کیا مطلب؟ اب تک کے جو برے کام ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے ان کے کاموں میں سے. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ لوٹ جائیں گے، کسی طرف لوٹ جائیں گے؟ قتال کی طرف. کفر پہ تو ہے، قتال کی طرف لوٹیں گے، ان کے قتال کی طرف. فقد مدت سنت الاولین، تو یقیناً گزر چکی ہے پہلے والوں کی سنت. پہلے والوں کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت پہلے والوں کے بارے میں. سمجھ میں آ گیا نا؟ اس کو بولتے ہیں اضافت المفعول، اضافت المفعول الى الفعل بولتے ہیں در حقیقت. سنت الاولین کا مطلب کیا ہے؟ اضافت المفعول الى الفاعل. ہاں، اللہ کی سنت، اللہ کی سنت پہلے والوں میں، یہ ہے اصل مقصد. پہلے والوں کی سنت گزر چکی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سنت پہلے والوں میں. مفعول کو فاعل کی مضافہ کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے اور فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ مفعول کو مضافہ بنا کر فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو اللہ کی سنت پہلے والوں کے بارے میں ہے. بہرحال سنتنا فیہم بالاہلاک، یعنی ہماری سنت ان میں جیسے جاری ہوئی ہے ویسے ہی ان موجودہ کافروں میں بھی وہ سنت جاری ہو جائے گی. فکذالک نفعل بہم، اسی طرح ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے. وقاتلوہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سے قتال کرو، حتی لا تکون توجد فتنۃ، یہاں تک کہ نہ ہو جائے، نہ پایا جائے کوئی فتنہ، کوئی شرک، ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کے لیے. کافر لوگ یہ غیر مسلم اس آیت کو لے کر بولتے ہیں دیکھیں زبردستی اسلام میں قبول کروایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. مقابلے میں اگر کافر آ جائیں گے تو پھر ان سے کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا. اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت مبارکہ ہے. وحدہ کلہ للہ، یعنی وحدہ ولا یعبد غیرہ، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں گے کفر سے، فإن اللہ بما یعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ وہ کر رہے ہیں دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کیا کرے گا؟ بدلا دے گا. فیجازیہم بہ، ان کو بدلا دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ، اور اگر وہ پلٹ جائیں گے ایمان سے، یعنی کفر پہ ہی جمے رہیں گے، ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. کس کا؟ مسلمانوں کا. ناصرکم ومتولی امورکم، کہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارے کاموں کا حمایتی ہے اور تمہارے کاموں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. نعم المولا ہوا ونعم النصیر ہوا، کیا ہی بہتر وہ مولا ہے اور کیا ہی وہ بہتر مددگار ہے. ای الناصر لکم، یعنی تمہارا مدد کرنے والا. نصیر بول کر کیا مراد ہے؟ ناصر. وَعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم، بے شک جو تم نے غنیمت پائی، جو تم نے نفل، وہی سے نا مال غنیمت کیا بولے تھے اس سے پہلے؟ نفل. یہاں پر غنیمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اخذتم من الکفار قہرا، تم نے کافروں سے لے لیا غلبہ کرتے ہوئے، غلبہ حاصل کر کے. قہر بولے تو جبر، یعنی غلبہ پا کر کافروں سے لے لیا. ظاہر سی بات ہے غلبہ پانے کے بعد وہ مال کس کا ہوگا؟ بولو جی، اپنا ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. من شیء، کسی چیز میں سے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے اس کا خمس ہے. کیا مطلب اللہ کے لیے خمس ہے؟ تو اس کو 5 حصے کیا جائیں گے، اس میں سے 5واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا اور یتیموں کا، مسکینوں کا وغیرہ وغیرہ کا ہو جائے گا. یہاں اللہ کا کہہ کر بیت المال کا مراد ہے. کیا ہے؟ سمجھ آ گیا؟ تو 5واں حصہ ہوگا اس اللہ کے لیے اس میں سے، کہ اس میں حکم دے گا جو وہ چاہے گا. اللہ کے لیے ہوگا مطلب جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں حکم دے گا. وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے. وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریب رشتہ داروں کے لیے. کس کے قریب رشتہ داروں کے لیے؟ رسول کے قریب رشتہ داروں کے لیے. قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی ہاشم والمطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں بنی ہاشم اور بنی مطلب، ان کے لیے. والیتامى، اور یتیموں کے لیے. کون ہے یتیموں سے مراد؟ اطفال المسلمین الذین ہلکت آباؤہم وہم فقراء، یعنی مسلمانوں کے وہ بچے جو کہ ہلاک ہوئے ہیں ان کے باپ اور وہ فقراء ہیں. اگر وہ چھوٹے بچے اگر خود فقراء نہیں ہیں، اچھے مالدار ہیں، تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے نا، ان کے ماں باپ میں سے ان کو جو ہے پیسہ رہتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ والمساکین، اسی طرح عام مسکینوں کے لیے. ذوی الحاجۃ من المسلمین، یعنی مسلمانوں میں سے جو حاجت مند ہیں ان کے لیے. ذو الحاجہ عربی میں بولتے ہیں، اردو میں حاجت مند. والے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مند. تو یہ 5ویں حصے میں یہ سب ہے. 5ویں حصے میں آیا سمجھ میں؟ وابن السبیل، اور راستے والا.
المنقطع فی سفرہ من المسلمین، یعنی جو اپنے سفر سے کٹ گیا ہے مسلمانوں میں سے، اپنے سفر میں کٹ گیا، بولے تو سفر میں آیا گھر والوں سے کٹا ہوا ہے، یہ مطلب ای یستحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والاصناف الاربعۃ علی ما کان یقسمہ من ان لکل خمس الخمس، اور چاروں قسمیں اس پر ہے جو اس کو تقسیم کریں گے اس بات میں کہ ہر خمس کے لیے خمس ہے، اور اخماس اربع باقی غانمین کے لیے، غانمین معنی مجاہدین، جو ہے جہاد کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو ہے یہ پانچویں حصے میں کے پھر پانچ حصے، یہ پانچویں حصے میں کے پانچ حصے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، بقیہ چاروں اور بھی کون کون ہے، وہ قرابت دار ہیں اور مسکین ہیں، مسافر ہیں، یتیم ہیں، ان سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، وہ پانچویں میں سے دیں گے۔ وہ پانچویں کا بقیہ جو چار بچے ہوئے ہیں، پہلے پانچ کیے گئے نا، وہ پانچویں کے جو چار بچے ہوئے ہیں وہ غانمین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ غانمین تو مجاہدین جو ابھی جنگ میں شریک رہے اور جنگ انہوں نے جیتی، کامیابی شکست میں تو ہار میں فتح، سمجھ میں آ گیا نا، کامیابی حاصل کی۔ تو اب جو پانچواں نکالا جاتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول وغیرہ کے لیے، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ اپنے حکم کے حساب سے تقسیم کرنے کے لیے بولتا ہے، تو اس میں پھر سب سے پہلے کس کا رہے گا حصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا، پھر اس کے بعد اور چاروں جو ضرورت مند ہیں ان کو۔ تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اب بعض فقہا یہاں بولتے ہیں کہ بالکل ہر ایک کو دینا ضروری ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ پانچویں میں سے جو ضرورت مند سامنے ہے اس کو دے دیا جائے گا، ایسا رہتا ویسے ہی۔ وہ بیت المال میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، ضرورت مندوں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو جان لو اس کو، جان لو اس کو، کس کو، کہ یہ طریقہ کار کو، ایسا یہ پکا، یعنی یہ کہ یہاں پر ان کی جو جزا ہے وہ محذوف ہے، سمجھ آ گیا نا، ہاں ٹھیک ہے۔ انزلنا علی عبدنا وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، یعنی یہ باللہ پر عطف ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہو، سمجھ گئے؟ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الملائکۃ والآیات، جو کچھ اللہ نے نازل کیا فرشتے، یعنی بدر کے میدان میں اترے، اور آیات مراد آیات قرآن مجید کی، اس طرح معجزات وغیرہ، ان سب پر ایمان لانا ہے۔ یوم الفرقان، فرقان کے دن، فرقان کے دن مطلب خاص طور پر فرشتے ہوئے اس وقت، فرقان کہہ کر کیا مراد ہے، بدر مراد ہے، فیصلے کا دن، فیصلے کا دن۔ یوم بدر الفارق بین الحق والباطل، فرق کرنے والا تھا حق اور باطل کے درمیان۔ یوم التقى الجمعان، جس وقت کے دو جماعتیں بھڑ گئیں، المسلمون والکفار، یعنی مسلمان اور کافر۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ومنہ نصرکم مع قلتکم وکثرتہم، اور اسی میں سے ہے تمہاری مدد کرنا تمہاری قلت اور ان کی کثرت کے باوجود۔ اس کی قلت، کس کی کثرت، احتجام، کس کی قلت، کس کی کثرت، کہاں پر تھی، بدر کا، بدر کا چل رہا شروع سے، سمجھ میں آ گیا؟ اذ، یہ اذ بدل ہے من یومن کا، کس کا بدل ہے، جس دن کے، جبکہ اس دن، جس دن کے، انتم کائنون، تم تھے، انتم، تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، قریب والی وادی کے کنارے، وادی کے کنارے کو عدوہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی، جانب وادی، عدوہ بولے تو عدوہ اور عدوہ دونوں پڑھا گیا ہے۔ القربہ من المدینہ، مدینے کے قریب، وہی بضم العین وکسرها، اور وہ عین اور کسر کے ضمے اور اس کے کسرے کے ساتھ، جانب الوادی، جانب الوادی، کیا ہے وہ، بالعدوۃ تو بجانب الوادی پڑھیں گے، جانب الوادی، وادی کے کنارے، جانب بولے تو ایک جانب، تو عدوہ وادی کے جانب، وادی کی ایک جانب مسلمان تھے، وادی کی دوسری جانب کیا تھے، کافر، قریب والے، یعنی مدینے سے قریب والی جو وادی کی جانب تھی اس وقت اس جگہ مسلمان تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ لوگ دور والی جانب تھے، قصویٰ اور اقصیٰ کس کو بولتے ہیں، دور والے کو بولتے ہیں، اقصیٰ اور قصویٰ کس کو بولتے ہیں، دور۔ المسجد الاقصیٰ کا مطلب وہی ہے، دور والی مسجد، کیا ہے، ہاں، اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ البعد منہا، یعنی اس سے دور، والرکب، اور قافلہ، رکب بولتے قافلہ ہے، العیر، قافلہ، کائنون، وہ ہوتے تھے، بمکان اسفل منکم، ایسی جگہ میں جو تم سے نیچے تھا، یعنی جو قافلہ تھا نا جس کو پکڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، وہ قافلہ تو تم سے نیچے نکل کر چلا گیا تھا، نیچے کا مطلب دور، ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، مما یلی البحر، جو سمندر سے ملا ہوا تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے وعدہ کر لیتے، انتم والنفیر، تم اور وہ، نفیر مطلب یہ کافروں کی جنگجو جماعت، کافروں کی جنگجو جماعت کو کیا کہا گیا ہے یہاں پہ، نفیر کہا گیا ہے، عیر، نفیر اور مسلمان، تین جماعتیں تھیں نا، عیر سے مراد قافلہ ہو گیا،
نفیر سے مراد جنگجو جماعت ہو گئی. جی ٹھیک انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو سمجھ گیا نا, تینوں تھے. نفیر کون تھی؟ ابو جہل کا لشکر. اور عیر کون سا تھا؟ ابو سفیان کا. اچھا وہ ایک اجازت لگا دے تو بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عیر کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ قافلہ, ابو سفیان کا قافلہ. ہاں تو اور نفیر کہاں تھا؟ نفیر اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے, تواعد مانے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے, آپس میں تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تم اور نفیر, یعنی وہ جنگجو کیا کہتے ہیں لشکر, للقتال قتال کی, لختلفتم فی المیعاد, تو تم لوگ اختلاف کرتے وعدے میں. یعنی آپس میں وعدہ کرنے کوئی ضروری نہیں ہے نا وعدے میں دونوں پہنچے, کبھی کبھار آگے پیچھے ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک تم دونوں کو کیا کر دیا؟ آپس میں بھیڑا دیا. یہ بہت بڑی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ولکن جمعکم بغیر میعاد, لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو جمع کر دیا بغیر وقت مقرر کرے کے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے ایسے کام کا جو کہ ہونے والا تھا, جو کہ فی علمہ, یعنی اس کے علم میں. وہ نصر الاسلام ومحق الکفر, اور وہ اسلام کی مدد اور کفر کو مٹانا, اسلام کی مدد کرنا اور کفر کو مٹانا. فعل ذلک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام کر دیا. لیہلک من ہلک, تاکہ ہلاک کر دے, تاکہ ہلاک کر دے, یعنی یہ کہ روک دے, یکفر من ہلک, سمجھ میں اگر مٹا دے اس کو جس کو ہلاک کرنا تھا, ام بینۃ, دلیل سے, ای بعد حجت ظاہرۃ, بعد حجت ظاہرۃ. سمجھ گیا نا, ہلاک کر دے اس کو, کس کو؟ کافروں کو, جس کو ہلاک کرنا تھا. سمجھ میں آ گیا نا, من ہلاک, جس کو ہلاک کرنا تھا. و بعد حجت ظاہرۃ, یعنی ظاہری حجت کے بعد. قامت علیہ, اس پر قائم ہو گئی, وہی نصر المؤمنین مع قلتہم علی الجیش الکثیر, وہ مسلمانوں کی جو ہے مدد ہے ان کی کم ہونے کے باوجود زیادہ لشکر پر. ویحییٰ, اور زندہ رکھے, یؤمن من حیّ, نہیں پھر سے ترجمہ کرے, لیہلک, تاکہ ہلاک ہو جائے, یعنی کفر کرے وہ آدمی جو کفر کرنے والا تھا دلیل کے بعد. یہاں یہلک بول کر یکفر مراد ہے, کفر یکفر, کیا مراد ہے؟ یہلک بول کر کیا مراد ہے؟ کفر مراد ہے. تاکہ ہلاک ہو جائے, یعنی کافر بن جائے, تاکہ ہلاک ہو جائے مطلب کافر بن جائے جو کہ ہلاک ہونے والا تھا دلیل کے باوجود, اور زندہ رہے, یعنی ایمان لائے جو کہ زندہ رہنے والا تھا دلیل کے باوجود. ایسا والا کیا ہے بھائی؟ یعنی کفر کرے جو کفر کرنے والا تھا, اور زندہ رہے یعنی ایمان لائے جو ایمان لانے والا تھا. تو ہلاک ہو جائے یعنی کفر کرے وہ جو ہلاک ہونے والا تھا دلیل کے ساتھ, یعنی حجت ظاہرہ کے بعد جو اس پر قائم ہو چکی ہے, اور وہ ہے مومنین کی مدد ان کی قلت کے باوجود زیادہ لشکر پر, اور زندہ رہ جائے یعنی ایمان لائے وہ شخص جو زندہ رہنے والا تھا دلیل کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اذکر, یاد کرو, اذ یریکہم اللہ فی منامک, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھلایا, یریکا, تم کو دکھلایا وہ لوگ, اللہ نے تم کو دکھلایا وہ لوگ تمہارے خواب میں. لفظ ترجمہ کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھلایا ان لوگوں کو تمہارے خواب میں, یعنی ان لوگوں کو ایسے دکھلایا کہ وہ تھوڑے نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کافروں کا لشکر خواب میں دکھایا گیا کہ کافروں کا لشکر تھوڑا تھا. تم بولے کہ تو نبی مسلمانوں سے تو زیادہ تھا نا, نبی کا خواب جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً سچا ہے, کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بعد میں فرشتے بھی آ گئے نا, تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سے آئی بات سمجھ میں. تو جب دکھلایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کو تمہارے خواب میں, یعنی تمہاری نیند میں تھوڑے, فاخبرت به اصحابک فسروا, تو آپ نے اس کی خبر دی اپنے صحابہ کو تو وہ خوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وہ خوش ہو گئے, یعنی انہیں خوشی ہو گئی, چلو تھوڑے نا بھائی ہم لڑیں گے ان سے. ولو اراکہم کثیرا, اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلاتا کہ وہ لوگ زیادہ ہیں, لفشلتم, جبنتم, تو تم کیا ہو جاتے بھائی؟ بزدل ہو جاتے. فشلتم رہے تو تم بزدل ہو جاتے. ولتنازعتم, اور تم لوگ اختلاف کر لیتے امر میں, یعنی قتال کے معاملے میں, لڑائی کے معاملے میں تم لوگ آپس میں کیا کرتے؟ اختلاف میں پڑ جاتے, لڑنا نہیں. ولکن اللہ سلمکم,
کیا ہے لفظ وہ ولكن الله سلم کم، یہ کم ہے، کم نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. سلمہ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے اور تم انہوں الگ سے نکالے اس سے الگ لکھے، ورنہ کیسا لکھتے؟ ملا کے لکھتے. آیا سمجھ میں؟ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو محفوظ رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے محفوظ رکھا ہے؟ فشل سے اور تنازع سے، یعنی بزدلی سے بھی اور جھگڑے سے بھی. آپس جھگڑے کیسے؟ اللہ نے دکھلایا خواب میں کہ کافروں کی جماعت تھوڑی ہے، اس سے مسلمان مطمئن بھی ہو گئے اور آپس میں کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہوا. وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِمَا فِي الْقُلُوبِ، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کی حال کو، یعنی جو کچھ دلوں میں ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جبکہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ دکھلایا تمہیں ان لوگوں کو، دکھلایا تمہیں، کیا ہے وہ لفظ؟ اذ یریکم، جبکہ دکھلایا تمہیں وہ لوگ. پہلا مفعول کیا ہے؟ کم ہے. دوسرا مفعول کیا ہے؟ ہم ہے. ان دونوں کے درمیان میں کیا لایا گیا؟ واو لایا گیا ہے. یہ واو وقایہ بولتے. کیا بولتے ہیں؟ اب کم ہم بولے تو ذرا مشکل ہوتی ہے نا پڑھنے میں. اذ یریکموہم، جبکہ دکھلایا تمہیں ان لوگ، یعنی اے مومنو، اذ التقیتم، جبکہ تم آپس میں بھڑ گئے، فی اعینکم قلیلا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، نحو 70 او 100 وهم 1000 لتقدموا علیہم، لتقدموا علیہم، تم آگے بڑھو ان پر، یعنی 70 کے قریب یا 100. مسلمان دیکھ کے ان کو سمجھا رہی ہے تو وہی تو تھوڑے ہیں، 70 ہیں 100 ہیں، ایسا سمجھ میں آ گیا. جبکہ وہ لوگ کتنے تھے؟ اور وہ 1000 تھے. تاکہ تم کیوں ایسا کم دکھلایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم ان پر کیا بڑھو؟ آگے بڑھو. سمجھ میں آ گیا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اسی طرح ایسا الٹا بھی ہوا اور ان کو بھی دکھلایا کہ تم لوگ تھوڑے ہیں. کافروں کو بھی محسوس کیا ہوا؟ ارے مسلمان تو بالکل تھوڑے ہیں، حقیقت میں بھی تھوڑے تھے نا، حقیقت میں بھی تھوڑے تھے اور دکھے بھی تھوڑے. وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تم کو کم دکھلایا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْدِمُوا وَلَا يَرْجِعُوا عَنْ قِتَالِكُمْ، تاکہ وہ لوگ بھی آگے بڑھیں اور قتال سے نہ لوٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تھا کہ یہ لوگ جو ہے لڑیں. وَهَذَا قَبْلَ الْتِحَامِ الْحَرْبِ، یہ اس وقت ہے جبکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے. التحام میں شروع ہو جانا، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے. فَلَمَّا الْتَحَمَ أَرَاهُمْ إِيَّاهُمْ مِثْلَيْهِمْ، پھر جب وہ شروع ہو گئی تو ان کو دکھلایا کہ یہ لوگ ان کے دگنے ہیں. کن کو دکھلایا؟ کافروں کو دکھلایا کہ مسلمان ان سے دگنے ہیں. کیوں دگنے تھے؟ رشتے آ گئے نا، اس واسطے دگنے ہو گئے. کما فی آل عمران، جیسا کہ آل عمران میں ہے. یقضی اللہ، آپ کو امتحان میں سوال آ سکتا، یہاں تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں مسلمان جو ہے تھوڑے نظر آئے، تو آل عمران میں تو ایسا ہے، تو کیا جواب دینا اس کا؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے محسوس ہوا کہ تھوڑے ہیں، جنگ شروع ہونے کے بعد چونکہ فرشتے نازل ہو گئے تھے اس واسطے ظاہر سی بات ہے بہت ہے. یقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر دے ایک ایسے کام کا جو کہ ہونے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹتے ہیں امور. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اب یہاں سے کچھ احکامات ہیں. اے ایمان والو، جب تم بھیڑو کسی جماعت سے، کسی جماعت سے جب تم مقابلہ کرو، جماعتن کافرتن، یعنی کسی کافر جماعت سے، فثبتوا، تو جمے رہو، لقتالہم، ان سے لڑنے میں، ولا تنہزموا، اور شکست مت کھاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، ادعوہ بالنصر، اور اللہ کا خوب ذکر کرتے رہو، یعنی اس سے مدد مانگتے رہو. اس وقت بھی اللہ کا ذکر چھوڑو نہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تفوزون. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور آپس کا نزاع مت کرو. تختلفوا فیما بینکم، یعنی لا تختلفوا فیما بینکم، تم آپس میں اختلاف مت کرو. فتفشلوا تجبنوا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. جلدی ترجمہ کیا ہے یہ؟ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اردو میں ہوا اکھڑ جانا بولتے ہیں، یعنی قوتکم ودولتکم، یعنی تمہاری طاقت اور تمہاری سلطنت ختم ہو جائے گی اگر تم آپس میں لڑو گے تو. ان اللہ مع الصابرین، اور وصبروا، اور تم کیا کرو؟ صبر کرو، یعنی تمہاری رائے کے خلاف بھی بات آ جاتی ہے تو برداشت کر لو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نصر اور مدد میں، مدد کرنے میں اور تعاون کرنے میں. ولا تکونوا، اور تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کالذین خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، لیمنعوا عیرہم، تاکہ وہ اپنے قافلے کی مدد کریں. منع، مدد کرنا ہے یہاں پہ، قافلے کو بچائیں. نہیں، عیرہم ہے، صحیح کر لو. لیمنعوا عیرہم، تاکہ وہ اپنے قافلے کو بچائیں. کون ہے وہ عیر؟ ابو سفیان کا قافلہ. ہاں، اپنے قافلے کو بچائیں. ولم یرجعوا بعد نجاتها، اور نہیں لوٹے اس کی نجات کے بعد. قافلہ بچ گیا، بولا بھی ابو سفیان کہ بھائی ہم محفوظ ہے، تم لوگ چلے جاؤ، آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بولے؟ نہ چلے جاؤ، مگر بولا نہیں اب نکل گئے تو ہم کیسے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ہم تو جو ہے جائیں گے، بدر میں ناچیں گے، ہماری جو ہے مغنیاں گانا گائیں گی اور ہم خوب شراب پیئیں گے. اس طرح جو ہے وہ لوگ وہاں سے اشعار پڑھتے ہوئے آئے. وَلَمْ يَرْجِعُوا بَعْدَ نَجَاتِهَا،
اور نہیں لوٹے اس کی نجات کے بعد بطرن کیوں اتراتے ہوئے ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طاقت بتاتے ہوئے کیا کرتے ہوئے دکھلاتے ہوئے حیث قالوا اس طور پر کہ انہوں نے کہا کیا کہا یہ کہا لا نرجع ہم نہیں لوٹیں گے حتی نشرب الخرور وننحر الجزور وتضرب علينا القيان ببدر یہاں تک کہ ہم شرابیں پئیں اور اونٹ ذبح کریں ننحر ذبح کرنے کو بولتے ہیں اونٹ کو ذبح کریں جزر جزر اونٹوں کو ذبح کریں اور ماریں ہم پر مارنے والیاں قیان گانا گانے والیاں مارنا کیا مطلب پیر پٹک کے ناچتے ہوئے گاتی نا اس واسطے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں گانا گانے کے لیے گانا گانے کے لیے ناچتے ہوئے ڈانس نہیں بولنا میاں ناچتے ہوئے گاتی ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں وہ لوگ مارنا تدریبہ ضرب تدریب سے مارنا تو گانا گائیں ہم پر گانے والیاں قیان قنیتن کی جمع ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ہاں مغنیات بولتے ہیں اردو میں سمجھ میں آ گیا نا گانے والیاں اور گانا گائیں ہم پر گانے والیاں بدر میں فیتسامعوا بذلک الناس تو سنیں اس کو لوگ سنیں اس کو کیا مطلب لوگ ہماری تعریف کریں لوگ ہم کو سنیں یہ سب کب کریں گے ہم جنگ جیتیں گے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے کاٹ دیں گے سلا دیں گے جیسے یہاں والے بولتے اس ملک سے ہم کیا کریں گے مسلمانوں کو پورے ہم کو کاٹ کے سلا دیں گے ایک بولنے والی بول رہی کہ جو ہے اگر ہم ایک مرتبہ کریں گے کیا بولتے اس کو ہاں کچھ کریں گے ہاں مہابھارت کریں گے ایک مرتبہ مہابھارت کریں گے تو پورے مسلمانوں کو یہاں پہ کاٹ کے سلا دیں گے سلاؤ نا کون روکا تم کو سلاؤ دیکھیں گے سمجھ گئے بذلک الناس اور لوگ جو ہے اس کو سنیں گے ویصدون الناس عن سبیل اللہ اور جو ہے وہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے واللہ بما یعملون تعمل محیط اور اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں یعنی علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے فیجازیہم بہم تو ان کو اس کا بدلہ دے گا وذکر اور یاد کرو اذ زین لهم الشیطان شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کے کاموں کو شیطان کیا کر رہا تھا معلوم ہے ابلیس ایک جو ہے قبیلے کے سردار کی شکل و صورت میں ان کے سامنے آیا آ کے بولا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مدد میں تمہاری کروں گا تم بے فکر رہو سمجھ جائے گا نا ابو جہل کے سامنے آیا آ کر بولنے لگا اس واقعے کا ذکر ہے اور یاد کرو جب کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ابلیس نے ان کے کاموں کو بأن شجعهم على لقاء المسلمین اس طور پر کہ ان کو ابھارا تشجیع معنی کس بولتے ہیں ابھارنا ان کو ابھارا شجاع سے تشجیع بہادری دلانا مسلمانوں کے لڑنے پر جبکہ وہ نکلنے سے خوف کرے من اعدائهم بنی بکر ان کے دشمنوں بنی بکر سے ان کا ایک دشمن قبیلہ تھا اس کا نام بنی بکر تھا اس کا نام کیا تھا بنی بکر تو وہ لوگ تھوڑا سا گھبرا رہے تھے کہ اگر ہم جائیں گے مسلمانوں سے لڑیں گے تو بنی بکر ہماری مخالف پارٹی ہے وہ کیا اگر مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اس وقت تک تو لیکن ہماری مخالفت میں آ کے جو ہے اگر مسلمانوں کی مدد کر لیے تو پھر کیسا ہوگا یہ تھوڑا سا ڈر رہے تھے تو انہیں بولا ڈرنے کی ضرورت نہیں وقال لهم اور کہا ان سے لا غالب لكم اليوم من الناس آج جو ہے تمہارے لیے لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آئے گا وانی جار لكم میں تمہارے پڑوس میں ہوں پڑوس بول کر کیا مراد ہے یہاں پر معاون مددگار میں تمہارا حلیف ہوں میں تمہارا حلیف ہوں یہ بول کر عربوں کے ایک دوسرے قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا عربوں کے دوسرے قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا من کنانا کون تھا وہ کنانا کا سردار تھا کنانا کے سے میں تمہارا حمایتی ہوں کنانا کی جانب سے وکان اتاہم فی صورت سراقہ ابن مالک اور وہ ان کے پاس آیا تھا سراقہ ابن مالک کی صورت کس کی صورت میں آیا تھا سراقہ ابن مالک اب یہ سراقہ کون ہے ذرا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے سراقہ ابن مالک ابن جوشم ہے یا کوئی اور ہے اللہ جانے سراقہ ابن مالک کی صورت میں آیا سیدو تلک الناحیہ اس قافلے کے سردار سیدو تلک الناحیہ اس قافلے کے سردار کی صورت میں فلما تراءت الفئتان التقت الفئتان جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھی دو جماعتیں راء یرائبن ایک دوسرے کو دیکھنا تو یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھنے سے مراد بھڑ گئی لڑائی شروع ہو گئی مل گئی دونوں جماعتیں یعنی مسلمان اور کافر ورا الملائکہ اب ان دیکھا فرشتوں کو انہیں کیا سمجھا کون ہے یہاں پہ 313 تھوڑے سے لوگ ہیں ادھر جو ہے میں شیطان آ کر ان کے سامنے ٹھہر گیا جب اس نے فرشتوں کو دیکھا وکانا یدہ فی ید الحارث بن ہشام اور اس کا ہاتھ حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا یعنی دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹھہرے ہوئے تھے فلما نکس رجع علی عقبیہ تو وہ جو ہے پلٹ گیا اپنے پیروں پر بھاگتے ہوئے جیسے دیکھ لیا فرشتوں کو خیر اپنے پیروں کو سوریوں کو لگا کے بھاگ گیا یہ مطلب نہ کسا لوٹ گیا رجع علی عقبیہ اپنے ایڑیوں پر لوٹا بھاگتے ہوئے وقال اور کہا لما قالوا له تو جب انہوں نے کہا اس کو اتخذلنا علی هذه الحال
تخذلونا ہے نا وہ، ہاں، کیا تم ہم کو جو ہے ذلیل کر دیتے ہو اس حال پر، کیا تم ہم کو ذلیل کرتے ہو اس حال پر، کیا مطلب کیا تم اسی حالت میں چھوڑ کر ہم کو ذلیل کر کے بھاگنا چاہتے ہو؟ اتخذلونا اے تترکوا نصرتنا، کیا تم ہم کو ذلیل کرتے ہو مطلب ہماری مدد چھوڑتے ہو، کیا تم ہم کو اسی حال پر ذلیل کرتے ہو، لفظی ترجمہ تو وہی ہے خذلان سے، لیکن مراد کیا ہے یہاں پہ، کیا تم ہماری مدد چھوڑ کر اسی حالت پر بھاگتے ہو؟ انی بریء منکم، تو اس وقت اس نے جواب یہ دیا میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، من جوارکم یعنی تمہاری حمایت سے، تمہارے پڑوس میں رہنے سے مطلب تمہاری حمایت سے بری۔ پڑوسی کو پڑوسی اس بات سے بولتے ہیں کہ پڑوسی ایک دوسرے کیا ہوتے ہیں بھائی، حمایتی ہوتے ہیں، اگر اس کو تکلیف ہو تو فوراً کیا کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، بھائی میرا پڑوسی ہے میں کیا کروں گا، اس کو بچاؤں گا، یہ مطلب میں تمہارے جوار سے بری ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، کیا مطلب میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور فرشتے میری تو زبردست بچائیں گے، چھوڑیں گے نہیں میرے کو، من الملائکۃ یعنی فرشتوں میں سے، انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر توبہ تو نہیں کرا، صرف بول رہا اللہ سے ڈرتا ہوں، ان یہلکنی کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔